حسن نصر اللہ جنہیں لبنان میں اسرائیلی بمباری میں قتل کر دیا گیا، وہ حزب اللہ کے اتنے بڑے لیڈر کیسے بنے کہ ان کے قتل سے پوری عرب دنیا ہل کر رہ گئی؟ اب جب کہ ان کا قتل ہو چکا ہے، ان کا جانشین کون ہو سکتا ہے؟ اس ویڈیو میں اسی پر بات ہوگی، لیکن اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر ملتا رہے۔ عرب دیش کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ حزب اللہ کے طاقتور لیڈر حسن نصر اللہ لبنان کے کیپٹل بیروت کے قریب ایک بڑے اسرائیلی حملے میں مارے گئے، جو اس گروپ کے لیے گہم دھچکا ہے۔ حزب اللہ اور اسرائیل دونوں نے سنیچر کے روز نصر اللہ کی موت کی تصدیق کی۔ حسن نصر اللہ 1992 سے اس شیعہ پاراملٹری گروپ کے لیڈر تھے۔ حماس کے 7 اکتوبر کے حملے اور اس کے نتیجے میں غزہ پر اسرائیل کی جنگ کے بعد سے حزب اللہ، جسے امریکہ اور کئی دوسرے ممالک ایک دہشت گرد گروپ کے طور پر مانتے ہیں، غزہ کے سپورٹ میں اسرائیل کے ساتھ کراس بارڈر لڑائی میں انگیج رہی ہے۔ حسن نصر اللہ ایسٹرن بیروت کے برج حمود محلے میں اکتوبر 1960 میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ وہ 9 بھائیوں اور بہنوں میں سب سے بڑے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کے فادر یا والد اپنے ایک چھوٹے سے اسٹال سے سبزیاں بیچتے تھے۔ نصر اللہ نے اپنا بچپن عیسائیوں کی اکثریت والے علاقے میں گزارا، اس سے پہلے کہ یہ خاندان 1975 میں لبنان کی سول وار شروع ہونے پر سدرن سٹی تائر کے قریب واقع گاؤں بازوریا چلا گیا۔ وہاں نصر اللہ نے ہائی اسکول کی پڑھائی مکمل کی اور ایک چھوٹے سے وقت کے لیے شیعہ سیاسی گروپ عمل موومنٹ میں شامل ہو گئے۔ 1976 سے 1978 تک نصر اللہ نجف عراق میں رہے، لیکن اس وقت عراق میں شیعوں کے خلاف سنی باث پارٹی کے کریک ڈاؤن کی وجہ سے لبنان واپس جانا پڑا۔ انہوں نے 1989 میں ایران میں اپنی پڑھائی مکمل کی۔ نصر اللہ نے 1978 میں فاطمہ یاسین سے شادی کی اور ان کے 5 بچے تھے، جن میں ہادی بھی شامل تھا، جو 1997 میں صرف 18 سال کی عمر میں ساؤتھ لبنان میں اسرائیلی حملے میں مارا گیا۔ نصر اللہ کی عمر 22 سال تھی جب حزب اللہ کی بنیاد شیعہ علماء کے ایک گروپ اور ایران کے آیت اللہ روح اللہ خمینی کے پیروکاروں نے 1982 میں ڈالی تھی، جس کا مقصد لبنان پر اسرائیلی حملے کا مقابلہ کرنا تھا۔ جب حزب اللہ کی بنیاد پڑ گئی، اس کے فوراً بعد حسن نصر اللہ اس میں شمولیت اختیار کی اور کئی سال اس گروپ میں کئی عہدے پر رہے۔ 1992 میں جب عباس الموسوی کو، جو اس وقت حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل تھے، اسرائیلی ہیلی کاپٹروں کے میزائل حملے میں مارا گیا، حسن نصر اللہ نے ان کی جگہ یہ عہدہ سنبھالا۔ حسن نصر اللہ کے تحت حزب اللہ، جسے ایران کی بھرپور حمایت حاصل ہے، ایک چھوٹی ملیشیا سے ایک بڑا نیم فوجی گروپ اور لبنان میں ایک بڑا سیاسی پلیئر بن گیا۔ آج خیال کیا جاتا ہے کہ حزب اللہ کے پاس 50,000 سے 1 لاکھ فائٹرز ہیں اور اس کے ہتھیاروں میں تقریباً 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ راکٹ، مورٹر بم اور میسائل شامل ہیں۔ حسن نصر اللہ نے اکتوبر 2021 میں کہا تھا کہ ان کے طاقتور گروپ کے پاس 1 لاکھ ٹرینڈ آرمڈ جنگجو موجود ہیں۔ حسن نصر اللہ نے 2000 میں ساؤتھ لبنان سے اسرائیلی ودڈراول کے بعد مقبولیت حاصل کی۔ اس نے 2004 میں اپنے گروپ اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے میں بھی اہم کردار ادا کیا، جس کے دوران 4 اسرائیلیوں کے بدلے میں حزب اللہ کے سینکڑوں ممبرز فلسطینیوں اور اسرائیل کے قید میں موجود دیگر عرب شہریوں کو رہا کیا گیا۔ حزب اللہ نے اپنی پوزیشن اور مضبوط کی اور حسن نصر اللہ نے جولائی 2006 میں 34 روز جنگ کے بعد اسرائیل کے خلاف ڈیوائن وکٹری کا دعویٰ کیا۔ اس لڑائی میں لبنان میں کم از کم 1190 لوگ مارے گئے تھے اور تقریباً 9 لاکھ لوگوں کو مائیگریٹ کرنا پڑا تھا، جبکہ ملک کا زیادہ تر انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا تھا۔ اسرائیل میں کم از کم 160 اسرائیلی مارے گئے، جس میں عام شہری اور فوجی شامل ہیں۔ گزشتہ 10 سال میں حزب اللہ تیزی سے اس علاقے میں ایران کے اہم پراکسی آرمز میں سے ایک بن گئی تھی، جسے اسلامی جمہوریہ ایران سے ہتھیار، ٹریننگ اور فنڈنگ حاصل ہوئی۔ حزب اللہ نے سیریا کی خانہ جنگی کے دوران صدر بشار الاسد کی افواج سے مل کر لڑنے کے لیے اپنے فائٹر سیریا اور حوثی باغیوں کی حمایت میں یمن بھیجے۔ ابھی حال ہی میں
غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور حماس کی ایک جنگ شروع ہونے کے ایک دن بعد حزب اللہ نے 8 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر راکٹ داغنا شروع کیے تھے۔ نومبر میں ایک اسپیچ میں نصر اللہ نے کہا تھا کہ اسرائیل کے خلاف جنگ حماس گروپ اور فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کے طور پر اور غزہ کی جنگ کے خاتمے تک لڑائی جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا تھا۔ انہوں نے گزشتہ مہینوں میں اپنی تقریروں میں یہ وعدہ دہرایا تھا۔ اکثر کیریزمیٹک پرسنالٹی کے طور پر مانے جانے والے حسن نصر اللہ کو لبنان اور دیگر عرب ممالک میں شیعوں کی بڑی حمایت حاصل تھی، جن میں شام، یمن اور عراق شامل ہے۔ انہوں نے لڑائیوں اور جنگوں کے دوران بار بار شعلہ بیان تقریریں کی، جس سے ان کی مقبولیت کو ہوا ملی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حسن نصر اللہ اسرائیل کے ہاتھوں قتل کے خوف سے برسوں سے روپوش تھے۔ رپورٹس کے مطابق وہ ایک سینٹرل بنکر میں اپنے گروپ کے لوگوں کے ساتھ میٹنگ کے لیے بھاری سیکیورٹی میں آتے تھے۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسن نصر اللہ کے بعد حزب اللہ کا کیا ہوگا؟ اس پر ترکی کے کیپٹل انقرہ میں موجود جرنلسٹ افتخار گیلانی نے بھارتی میگزین فرنٹ لائن میں بہت تفصیل سے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس قتل نے پورے مڈل ایسٹ میں ایک شاک ویو پیدا کر دی ہے۔ حسن نصر اللہ کے قتل نے لبنان میں بھی ایک بڑا پاور ویکیوم پیدا کر دیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حسن نصر اللہ کی لیڈرشپ پر اس پہلو سے بھی تنقید ہوتی رہی تھی کہ ان کی ایران سے قربت اور سیریا کے سول وار میں ان کی شمولیت کی وجہ سے لبنان بھی خطرے میں پڑ گیا ہے، جبکہ لبنان کا سیریا کے سول وار سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ افتخار گیلانی جو اس علاقے کی جیو پالیٹکس پر گہری نظر رکھتے ہیں، انہوں نے کارنیگی مڈل ایسٹ سینٹر کے ڈپٹی ریسرچ ڈائریکٹر محمد حاج علی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حسن نصر اللہ اپنی پھیلتی ہوئی آرگنائزیشن حزب اللہ کو ایک ساتھ جوڑے رکھتے تھے، لیکن ان کے بعد پورا لینڈ اسکیپ ہی بدل سکتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اب حسن نصر اللہ کی جگہ کس کو حزب اللہ کی لیڈرشپ دی جائے گی، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ 128 ممبر پر مشتمل لبنانی پارلیمنٹ میں حزب اللہ کے 13 ممبرز ہیں۔ نجیب میقاتی کی حکومت میں حزب اللہ کے 2 مسٹرز بھی ہیں۔ افتخار گیلانی نے سورسز کے حوالے سے فرنٹ لائن میں لکھا ہے کہ ہاشم صفی الدین جو حزب اللہ کے بڑے آپریٹو اور اس کے پولیٹیکل اور ملٹری ونگ دونوں میں بڑی مقبولیت رکھتے ہیں، حسن نصر اللہ کی جگہ لے سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے سورسز کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہے کہ جمعہ سے حزب اللہ کے سینئر لیڈران کا ہاشم صفی الدین سے بھی کوئی رابطہ یا کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے۔ حسن نصر اللہ کے بعد حزب اللہ کے فیوچر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔